نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 18 اور 19 تجوید کے اعتبار سے پڑھتے ہیں ایک بار۔ ثم سا، زبان دونوں دانتوں کے درمیان، اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان سامع کو نظر آئے یا فیل کریں تو وہ ہے سا۔ اگر یہ زبان اندر رہے تو وہ ہے سا، یہ سیٹی کی آواز آئے گی، وہ سین ہوگی۔ تو میم جب بھی مشدد ہو، میم اور نون جب بھی شد کے ساتھ آئیں تو غنہ کریں گے، دو حرکت کے برابر۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ تو نون کا اخفاء ہوا، میم ساکن کے بعد با آیا تو ہم نے اخفائے شفوی کیا، میم کی آواز کو دو حرکت کے برابر ہم نے چھپایا۔ آگے زال کا مخرج میں بے شمار بار بتا چکا ہوں، سا زال ظا حروف لثویہ۔ تو بون نون کے اوپر زبر تھی، ہم نے اس کو خود ساکن کیا تو یہ سکون عارضی ہوا، سکون لازمی نہیں ہے۔ یہ کل میں نے مد نہیں لکھی تھی تو مجھے ابھی پتہ چلا، ان قواعد کو جاننے کی وجہ سے پتہ چلا کہ محل مد بھی ہے، بعد میں سبب مد حمزہ موجود ہے تو مد نہ لکھنا یہ غلطی ہے، بھلے ہی حفظ نہ ہو لیکن یہ چھوٹی سی کاوش کر کے آپ حروف مدہ سبب مد کو جان کر آپ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی کوئی بندہ اگر غیر ضروری مد کرتا ہے تو آپ نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مد نہ تھی، اگر ہے تو نہیں کرتا تو بھی پتہ چل جائے گا۔ کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، یہ نون بھی سکون عارضی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف۔ ثم حرف عطف، یقالو قاف واو لام مادہ ہے، یہ بنے گا جی ہمارا لفظ نصرہ ینصرو کے وزن پہ قوالا یقولو، اور ینصرو کا مجہول ہے ینصرو تو وہ بنے گا یقولو۔ یاد رہے اسی لفظ کی مناسبت سے میں ایک اور لفظ بھی لکھتا ہوں کہ قال یقول، اس نے کہا۔ اگر یہی لفظ میں باب افعال پہ لے جاتا ہوں تو یہ لفظ بنے گا اقوال یقولو۔ اگر یقولو جو یفعلو کے وزن پر ہے اس کا مجہول بنایا جائے تو وہ لفظ بنے گا یقولو۔ تو یہ یقولو اور یہ یقولو وہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور یہ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے ایک باب ہے باب افعال، اس پر ہے۔ لیکن لکھنے میں آپ کو یہ دونوں الفاظ ایک ہی طرح کے نظر آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں فرق کیا ہوگا کہ واو متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گی، تو قاف کو فتحہ ملا تو یہ یوقا ہو گیا۔ ابھی کاف کی مناسبت کی حرکت زبر کی وجہ سے ہم واو کو الف سے بدلیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا یقالو۔ یہی حال یہاں پہ بھی ہوگا، یہ لفظ بھی بن جائے گا یقالو۔ ابھی سوال یہ ہے سائل کا، سائل کہتا ہے جی یہ تو ہے ثلاثی مجرد،
وہ کہا گیا، تو یہ بھی ہے یقالو، تو اگر اس شکل میں لفظ آئے گا تو وہ کہلوایا گیا، تو معنی میں ترجمہ جو ہے وہ سیاق و سبات سے پتہ چلے گا کہ عبارت کا مفہوم جو ہے وہ ثلاثی مزید فیہ سے فٹ آ رہا ہے یا ثلاثی مجرد سے فٹ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا جو کہ میں نے اسی لفظ کے اندر ہی ایڈریس کر دیا، انشاءاللہ امید ہے ساتھی کو سمجھ آ جائے گی۔ ہاذا اس میں اشارہ، الذی موصولہ، الذی اللذان الذین، کنتم فعل ناقص، بہی با حرف جار اور ہا ضمیر مجرور، با جارہ، تکذبون کاف ذال اور با مادہ، باب تفعیل، باب تفعیل کی ایک خوبی مبالغہ، تو اس لیے یہ لفظ تکذبون کی شکل میں آیا ہے۔ تو کیا ہے یہ فعل کذب یکذب سے تکذبون ہے، اور یہ لفظ ہے ہمارا فعل مضارع کا، اور جمع مذکر حاضر کا لفظ ہے۔ کلا حرف ردع، ان حرف مشبہ بالفعل، کتاب کاف تا با مادہ سے اسم، ابرار با را برارا، تو ابرار افعال کے وزن پہ اس میں مبالغہ، یا کچھ علماء اس میں صفت مشبہ بھی لکھتے ہیں۔ بہرحال مبالغہ ہے کہ مصدری معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے، تو دونوں میں ہے۔ الیین جو ہے یہ بھی فعیلین کے وزن پر اس میں مبالغہ ہی ہے۔ اس میں مبالغہ کے اگر آپ اوزان پڑھیں گے تو آپ کو یہ اوزان فعیل کے وزن پر صدیق یہ نظر آئیں گے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، تو مصدری معنی کی زیادتی۔ الیین عین لام واو مادہ ہے اس کا، تو یہ فعیل کے وزن پہ ہم نے جب اس کو فعیل ہم چونکہ لفظ ہمارا مجرور ہے، حالت جری میں جمع کا صیغہ ہے، تو فعیلین فعیلین فعیلین، تو یہ لفظ فعیلین کے وزن پر الیوین ہوگا۔ ساری مناسبت آ رہی ہے۔ یہ لام کلمہ چونکہ واو ہے تو یہ واو مکسور آ گیا، یہ واو۔ تو قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھے ہو جائے تو واو کو یا میں بدل کر اس کا ادغام کرنا واجب ہے۔ تو ہم نے اس واو کو یا سے بدل کر، یہ یا ساکن ہے، یہ یا متحرک ہے، تو یہ لفظ الیین بن گیا۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق باتیں جو ہم نے الفاظ کو بنایا۔ ابرار افعال کے وزن پر ابرار، چونکہ کسرہ کے ساتھ ہے اس لیے کہ کتاب اس کا مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیسے ہے۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ علم نحو میں ہم دیکھتے ہیں ثم، یہ پچھلی آیت کے ساتھ عطف کے طور پر اس کو ملایا جا رہا ہے، تو اس کو ہم نے حرف عطف کہا۔ یقالو جو ہے فعل مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل مضارع مجہول کا ایک نائب فاعل ہوتا ہے۔ ہاذا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ مبتدا بن رہا ہے۔ اس میں اشارہ جو ہے اس میں مبتدا بننے کی اہلیت ہے، یہ مبتدا ہو رہا ہے۔ الذی موصولہ ہم نے کہا، تو ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا صلہ کون سا بنتا ہے۔ آگے والے جو الفاظ ہیں اس میں ہمیں کانا گردان سے فعل ماضی کا صیغہ ملا کنتم۔ کنتم کے بعد کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جسے ہم کہیں مرفوع ہو کر یہ کانا کا اسم بن رہا ہے، تو گویا اس کے اندر جو ضمیر تم ہے جسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ مرفوع متصل ہے۔
ضمیر مرفوع متصل. تو مرفوع ہونے کی وجہ سے ہمیں پتا چلا چونکہ کانا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے تو گویا ہم نے اس تم کو کہا کہ یہ ہے اسم کانا. اسم کانا کے بعد ہمیں ایک اس کی خبر چاہیے. خبر میں ہمیں یہ جملہ ملا بھی ہے پہلے, تو یہ تو ہوا مرکب جاری. مرکب جاری جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ متعلق ہے کس کے؟ تکذبون کے, فعل کے. تو فعل جو ہے, فعل اس پورے فعل مضارع میں ایک یہ واو ضمیر موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں جی یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. جیسے فعل ماضی میں تم تھا, اسی طرح جمع کے صیغے میں یہ واو ضمیر ہے, یہ مرفوع ہو کر یہاں پہ کیا بن رہی ہے جی؟ فاعل بن رہی ہے. کس کا؟ اس کے پیچھے ایک فعل ہے جو کذب یکذب سے ہے, جھوٹ بولنے میں مبالغہ. تو تکذبون فعل اور فاعل, یہ جو جملہ ہے یہ ہم کہیں گے اپنے متعلق کے ساتھ, یہ اس کا متعلق ہے بھی, تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے کانا. تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ایک جملہ بنا, تو وہ جملہ جو ہے پورے کا پورا ہم کہیں گے اس الذی کا صلہ ہے. اس موصولہ, یہ موصولہ ہے, تو موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ یہ بن گیا خبر اپنے مبتدا کے لیے. مبتدا کون ہے؟ ھذا, یہ مبتدا ہوا. تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر ایک جملہ اسمیہ بنا. تو یہ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ یہ مقولہ ہے اس یقالو کا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کلا حرف ردع و زجر, انا حرف کہا ہم نے حرف مشبہ بالفعل, تو ہر حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتا ہے, تو یہ ہے اس کا اسم انا. اسم انا کتاب اکیلی نہیں ہے بلکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ, تو گویا یہ مرکب اضافی ہوئے. تو یہ مرکب اضافی جو ہے یہ دونوں مل کر اسم انا بن رہے ہیں. تو ہر انا کے بعد اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے جو حالت نسبی میں ہوتی ہے. تو یہ حالت نسبی میں ہے الیین. جیسے مسلمینہ اور مسلمینہ, جری اور نسبی ان کی حالت ایک ہی ہوتی ہے. چونکہ یہ جری ہے تو ہم اس کو نسبی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ نسبی حالت میں یہ بن رہی ہے جی خبر انا. تو گویا یہ اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن رہا ہے. تو لفی کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ لفی جو ہے یہ علماء لکھتے ہیں یہ لام تاکید ہے, فی حرف جار ہے. تو جار اور مجرور, یہ جار اور یہ مجرور دونوں, ایک علماء کی رائے ہے کہ یہ ڈائریکٹ انا کی خبر ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس طرح انا کے بعد آنے والے ہم جو مرکب جاری ہوتے ہیں ان کو کسی مناسب لفظ یعنی موجود, کائن, اس طرح کے الفاظ لے کر اس کے متعلق کر دیا جاتا ہے اور وہ خبر ہوتی ہے. تو یہ موجود ہے, جیسے لا الہ موجود الا, تو یہ موجود جو ہے ہم کہیں گے اس کی خبر ہے اور یہ مرکب جاری جو ہو کر اس خبر کے متعلق بن جائے گا, تو یہ متعلق ہوگا. تو بے شک ابرار کی کتاب, نیکوکاروں کی کتاب موجود ہے لفی الیین. آگے پھر جملہ آ رہا ہے, یہ پھر مل کر ایک مرکب عطفی بنے گا, یہ اس کا معطوف علیہ ہوگا. وما ادراک ما علیین, وہ آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. وما علینا الا البلاغ.